قضا کرنے والوں کی خرابی کیا ہے جی؟ جو لوگ نمازوں کو قضا کرتے ہیں بلا شرعی عذر، ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر نماز قضا کر ڈالنے والوں کے بارے میں سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں کہ حضور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5، کہ ان نمازیوں کے لیے یہ خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں، یعنی جو نماز کو قضا کریں ان کے لیے خرابی ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 4 ہے کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت حضرت علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ، اتنی وہ سخت وادی ہے جہنم کی کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس جہنم کی وادی کے مستحق ہیں۔ استغفر اللہ، جو جان بوجھ کے نمازوں کو قضا کرتے ہیں وہ اس جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے جو اتنی خوفناک ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں، پہاڑ، وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اتنی سخت ہے وہ وادی۔ استغفر اللہ۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نمازوں کو قضا کرے ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہے، کہ ویل ان کے لیے وہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے کہ اتنا وہ خوفناک اور شدید ہے کہ اس میں اگر پہاڑ بھی ڈالے جائیں وہ بھی پگھل جائیں۔ تو وہ جو اتنی خوفناک وہ ویل ہے اس میں بے نمازوں کو ڈالا جائے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ایک بڑی جی ایمان افروز اور سبق آموز یہ روایت بھی سن لیجیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے جی۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں جو بندہ قرآن یاد کر کے بھول جائے، حافظ قرآن یا قاری قرآن، یا اوپر سے دے کے پڑھنے والا بھی اس کو پڑھنا چھوڑ دے، وہ بھول جائے، تو کتنی سختی ہے جناب کہ اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا مرنے کے بعد قیامت تک۔ اسی طرح جو بلا شرعی عذر نمازوں کو قضا کرتے پڑھتے ہیں لیکن قضا، تو ان کی بھی سزا آپ دیکھ لیں کہ ان کا سر بھی وہ قیامت تک وہ کچلا جاتا رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
ایک اور جی بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب اسے دفن کر کے وہ شخص لوٹا تو اسے یاد آیا کہ ایک رقم کی تھیلی میں قبر میں بھول گیا ہوں. چنانچہ وہ قبرستان آیا اور تھیلی نکالنے کے لیے قبر کو کھودا، اور پھر اس نے ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. چنانچہ اس نے فوراً ڈر کے مارے مٹی ڈالی اور وہ بڑا پریشان ہو کے اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا. پوچھا مجھے بتائیں میری بہن کے عمل کیسے تھے کہ میں نے اس کی قبر میں آگ کے شعلے دیکھتے. تو ماں بھی رونے لگی اور اس نے کہا بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی. اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس حکایت کو بیان فرمایا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے، تو اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھر گئی. تو وہ شخص جو نماز پڑھے ہی نہ، آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جب جی کیا پڑھ لی، نہ کیا چھوڑ دی. ان کا کیا بنے گا جی؟ استغفر. ایک مسئلہ بھی سن لیں، اگر بندہ نماز پڑھنے سے بھول جائے یا سو جائے، یاد نہ رہے نماز پڑھنا یا بھول جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے. بندہ کام میں اتنا مصروف ہے بھول گیا نماز، پھر یاد آیا بعد میں تو اسی ٹائم پڑھ لے. یا بندہ سو گیا بھول گیا کہ میں نے نماز پڑھنی تھی، تو جب یا اس کو جاگ نہیں آئی، ہوتا نا فجر کے وقت کئی لوگ نہیں اٹھتے بعد میں، تو جب جاگے اسی ٹائم وہ پڑھ لے. یا جب بھول جائے جب یاد ہے اسی وقت وہ پڑھ لے. ٹھیک ہے جناب. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں اگر اس نے قضا کر لی، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو اسی وقت پڑھ لے. تاخیر کرنا مکروہ ہے. بندہ رات کو سویا، فجر میں نہیں اٹھا، دیر سے اٹھا، جب اٹھا اسی وقت پڑھ لے. یا اس کو نماز پڑھنی بھول گیا، جب یاد ہے فوراً پڑھ لے، تو اس طرح قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز فجر قضا ہو جانے کی صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. کوئی بندہ رات کو دیر سے سویا، تھکا ہوا تھا، فجر میں نہیں اٹھا، بعد میں قضا کی، تو کیا اس کو ادا کا ثواب ملے گا یا قضا کا؟ تو اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. آپ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 161 پر فرماتے ہیں رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. یعنی کسی نے قضا نماز ادا کی، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ اس کو ادا کا ثواب دے گا یا قضا کا، لیکن قضا کرنی چاہیے، نماز کو چھوڑنا بالکل نہیں چاہیے. اچھا جی، یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ رات کے آخری وقت سونا کیسا ہے جی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا رات کو دیر تک وہ جاگتے ہیں اور عین فجر کے وقت وہ سو جاتے ہیں، ان کے بارے مسئلہ. نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا کوئی بندہ، پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو. بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا. ظن غالب ہے اب سو گیا تو وقت پہ آنکھ نہیں کھلے گی. یہ نماز کا وقت ہو گیا جی، کوئی بھی نماز ہے، فجر کی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس نے نماز پڑھی نہیں، پھر سو گیا، کہا جی ابھی پڑھ لوں گا جی کافی وقت ہے، پھر نماز قضا ہو گئی تو سخت گنہگار ہوا، کیونکہ اسے چاہیے تھا نماز پڑھ کے سوتا. ٹھیک ہے جی. یا نماز کا وقت شروع ہو گیا تو پاس کوئی بندہ بھی نہیں جو اس کو جگا دے، پھر اگر نماز پڑھے بغیر سویا گنہگار ہوگا. یا رات کو دیر تک جاگا، فجر کی اذان کے تھوڑا پہلے وہ سو گیا،
یہ بھی گناہ ہے. اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئے. اب یہ جناب جو لوگ راتوں کو نعت خوانیوں میں، ذکر و اذکار کی محفل میں، محفل میلاد ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی کا ہو، کوئی میچ کا ہو، یا کوئی محفل ہی کیوں نہ ہو، جو لوگ رات کو دیر تک سوتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور فجر سے تھوڑا پہلے سو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہ محفل نعت خوانی کا فائدہ، نہ ذکر و اذکار کا فائدہ، نہ نوافل کا فائدہ. اگر نوافل پڑھنے سے یا نعت خوانی یا محفل میلاد کی برکت سے کی وجہ سے بندے کی فجر کی نماز رہ جائے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ نعت خوانی یہ مستحب ہے، محفل میلاد مستحب ہے، نوافل مستحب ہیں، لیکن فجر کی نماز فرض ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو اگر آپ رات کو دیر تک محفل پاک میں رہے تو پھر آپ مسجد میں ہی سو جائیں تاکہ صبح آپ کو جگا دیا جائے. ایک تو یہ ہے، یا ایسا بندہ قابل اعتبار ہو آپ کے پاس کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو جگا دے گا. ورنہ جناب اچھا ہے کہ محفل نعت خوانی چھوڑو، محفل میلاد چھوڑو، ذکر و اذکار چھوڑو، محفل ذکر چھوڑو، ٹائم پر سو اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو باجماعت. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اللہ اکبر. فقہاء کرام فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اس کے لیے رات دیر تک جاگنا منع ہے. اب ہمارے لوگ آپ دیکھیں آج کل کیا صورتحال ہے جناب، لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، دکانوں کے اوپر میچ دیکھتے ہوئے، فلم، ڈرامہ، ٹاک شوز اور واٹس ایپ اور فیس بک اور قصے کہانیاں اور نعت خوانیاں اور ذکر، رات دیر تک سوتے ہیں، پھر 2-3 بجے وہ سو جاتے ہیں رات دیر تک جاگنے کے بعد، اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ منع ہے. اس لیے بہتر ہے رات کو جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز اٹھ کے بعد جماعت پڑھیں. اور اسلام تو اتنا پیارا دین ہے نا، حدیث پاک میں آیا جس نے عشاء کی نماز پڑھی حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے عشاء کی نماز پڑھنے سے. پھر آپ نے فرمایا جس نے فجر کی نماز بھی اٹھ کے پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، پھر سو گیا، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی. تو کیسا پیارا اسلام دین ہے جی. آپ کو ضرورت نہیں پوری رات جاگنے کی. جب اسلام نے آپ کو طریقہ بتا دے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ سوئے رہیں گے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر پوری رات جاگتے رہے، کسی بھی طریقے سے فجر کی نماز چھوڑی، پھر کوئی ثواب نہیں، گناہ ہوگا. اچھا جی، ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف سن لیں. جس چیز کا بندوں کو حکم ہے کہ وہ کام کرو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے وقت پہ پڑھنے کو یا بجا لانے کو ادا کہتے ہیں. ان نماز کو وقت پہ پڑھنے کو ادا کہتے ہیں. اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ عمل کیا جائے جس کو کرنے کا حکم تھا، اسے قضا کہتے ہیں. اور اگر اس حکم کو ادا کرنے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو دوبارہ وہ عمل کیا جاتا ہے، اسے اعادہ کہتے ہیں. جیسے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے اس نے نماز کا فرض چھوڑ دیا، اب نماز دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگی، اعادہ ضروری ہے. یا سجدہ صاحب واجب تھا نہیں کیا، اب نماز کا اعادہ واجب ہو گیا کیونکہ نماز میں خرابی آ گئی. وقت کے اندر اگر اس نے نماز کی پہلی تکبیر کہہ لی، تکبیر تحریمہ باندھ لی، تو نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہے. جیسے عصر کی نماز ہے، اب سورج کے تھوڑا پہلے اس نے تکبیر کہہ لی، بعد میں سورج ڈوب بھی گیا، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی. ہاں، نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا بھی لازمی ہے. فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرے گا، پھر نماز ادا ہوگی، ورنہ نماز قضا ہوگی. بلا شرعی عذر نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے. اس پر فرض ہے اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے. توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، لیکن توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں ہے۔ جو نماز کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی؟ یعنی کسی نے نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ پھر قبول ہوگی جب قضا پڑے گا، قضا کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یا کسی کا حق کھایا تھا تو جب تک حق نہیں دے گا توبہ قبول نہیں ہے۔ ظلم کیا، سود کھایا، رشوت لی، کسی کا مال چھینا، تو جب تک دے گا نہیں واپس توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب سے مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ استغفر، جو بندہ گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ بھی کرتا رہے وہ گویا مذاق کر رہے، اسے سزا ہوگی۔ تو توبہ کے لیے اب سن لیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں، یا آپ یوں سمجھیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جرم کا اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے قصور ہوا، میں مانتا ہوں۔ نمبر 2، شرمسار ہو۔ نمبر 3، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر دے۔ پہلا جرم کا اعتراف، دوسرا شرمسار، تیسرا پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کرے گا۔ اور اگر گناہ قابل تلافی، اس کی تلافی بھی لازم ہے، جیسے نے نماز چھوڑی ہے تو نماز کی قضا بھی فرض ہے، قضا کرے گا تو پھر توبہ ہوگی ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوتے کو نماز کے لیے جگانا واجب ہے۔ کوئی بندہ سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے، جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے اس کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو نماز یاد دلا دے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سن لیں، یہ جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جب کہ ظن غالب ہے یہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں۔ ایک بندہ ہے ہی بے نماز، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو اگر جگائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے آگے سے 1-2 سنائے گا یا 1-2 لگا دے گا کہ چل تو بڑا حاجی نمازی تو جا کے پڑھ لے۔ ہاں کہیں ہوتے ہیں نا ایسے بد دماغ، اس کو نہ جگاؤ۔ اس کو جگانا واجب ہے جو نمازی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، تو آپ کو پتہ ہے میں جگاؤں گا تو اٹھ کے پڑھ لے گا، اس کو آپ جگا دیں۔ لیکن جو ہے ہی بد دماغ، اس کو جگا کے آپ اپنے لیے مسئلہ پیدا نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ جناب ذرا سن لیں جی کہ کئی لوگ جناب راتوں کو ڈیک کے اوپر محفلیں کرتے ہیں، بازاروں کو بند کرتے ہیں۔ بھی یہ آ رہا ہے نا میلاد شریف کا مہینہ، آپ دیکھیں لوگ کئی بازاروں کو بند کریں گے، گلیوں کو بند کریں گے، اور ڈیک لگا کے ساؤنڈ لگا کے وہ اونچی آواز میں نعت خوانی یا بیان، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ رات کو اگر آپ نے محفل کرنی ہے اتنی آہستہ آواز میں رکھیں اسپیکر کہ ساتھ والے ڈسٹرب نہ ہوں، محلے والے، کیا خبر کوئی بندہ ان میں بیمار ہوگا، پریشان ہوگا۔ کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا آرام کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ بڑا مسئلہ جی، ہم کہتے ہیں جی میں ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور سڑک بلاک کی کر رکھی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ثواب نہیں اس کا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یا جناب ڈیک لگا دیا اونچی آواز، پورا محلہ جناب توبہ استغفار کر رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا؟ نہیں، گناہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کے آرام میں خلل ڈالا ہے نا۔ محفل آپ کریں لیکن اس طرح کریں کہ جو وہاں بیٹھے ان کو تو آواز آئے، لیکن جو نہیں سننا چاہتا یا بیمار ہے وہ بیچارہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جناب، کاش کہ ہمارے یہ منتظمین یہ مسئلہ سن لیں۔ اور اس کے اوپر بڑی اچھی حکایت بھی جناب ذرا سن لیجیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کئی سال سے حاضر ہوتا، ذرا سننا جناب اس کو، کئی سال سے وہ آتا اور آپ سے علم حاصل کرتا امام احمد بن حنبل سے۔ ایک بار وہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پوچھا حضور کیا ہوا، میں اتنے عرصے سے آپ سے آ رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، تو آپ نے آج چہرہ کیوں پھیر لیا؟
تو جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اپنے مکان کی دیوار کے سڑک والے کونے پر تم نے گارا لگا کر آدمی کے قد کے برابر اس کو اتنا دیوار کو بڑھا دیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی گزرگاہ ہے۔ یعنی میں تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جب اس نے کیا قصور کیا تھا، حالانکہ وہ آپ کا شاگرد تھا، آپ اس کو علم دین سکھاتے، لیکن چہرہ کیوں پھیرا؟ اس نے اپنے مکان کی دیوار جو سڑک کی طرف تھی جس میں گزرگاہ تھی اس کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ آدمی کے قد کے برابر گارا لگا دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ لوگ اس عبرت حاصل کریں نا جو اپنے گھروں کے باہر چبوترے بنا کر یا جناب گملے لگا کر یا آگے چھیڑ لگا کر یا اس طرح کی وہ تھڑیاں بنا کے گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دیتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ ایسے گھر ہیں بھی انسان بھی زیادہ زیادہ اس کا نام چاہتے ہیں، پائپ جو لگے ہاں جی، ساری چیزیں، ہاں جی، یہ یمن ہے، یمن ہے، یمن ہے، بالکل بالکل۔ ہائے ہائے، اچھا جی، بس یہ دعا کرتے ہیں نا، اب یہ ذرا سن لیں کہ جس کے ذمے نماز قضا ہے نا اسے جلدی جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ بیوی ہے یعنی خاتون ہے، بال بچوں کی پرورش کرتی ہے، یا وہ بندہ ہے وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ٹائم اس کا لگے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اسے وقت ملے مرد یا عورت کو تو وہ نماز بھی قضا پڑھتی رہے یہاں تک کہ پوری نمازیں جو قضا کی تھی وہ ادا ہو جائیں، کیونکہ قضا نمازوں کو پڑھنا بھی یہ فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر اس کی موت آ گئی اور اس کے ذمے نمازیں قضا تھیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا، لہٰذا جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو جتنا جلدی ممکن ہو ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فطر پڑھنے کے بعد 4 فرض قضا پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کے بالکل، آپ اس کا طریقہ آگے بتائیں گے آپ کو۔ عصر کے بعد بھی آپ پڑھ لیں قضا، مغرب سے 15-20 منٹ پہلے تک، یعنی جب سورج جب وہ سرخ ہونا شروع ہو جائے نا اس سے پہلے پڑھ لیں۔ آدھی رات تک نماز پڑھ لی جائے عشاء کی، اس کے بعد مکروہ ہے، تقریباً آدھی رات تک، اس کے بعد مکروہ ہو جائے گی۔ تو قضا نماز کا طریقہ آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے نمازیں قضا کی ہیں اتنا عرصہ آپ پڑھیں گے۔ مثلا ظہر کی نماز کسی بندے نے پورا مہینہ یا پورا سال چھوڑی ہے، اب وہ 1 سال وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ یعنی اگر ہاں جی، ایک یہ ہے کہ پہلے وہ 1 سال صرف ظہر کی نمازیں وہ قضا کرتا رہے 5 وقت، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی نماز بعد میں قضا کر لے، یہ زیادہ آسان ہے۔ مثلا اگر کسی نے 1 سال نمازیں اس نے قضا کی ہیں، 5 نمازیں قضا، تو سال تک وہ ہر نماز کے بعد وہ قضا بھی نماز کرتا رہے، فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، ہر نماز کے ساتھ، یہ زیادہ آسان ہے، اتنا عرصہ جائز ہے۔ عصر کے بعد بھی قضا کے لیے حرج نہیں ہے۔ عصر کے بعد نفل عصر کے بعد مکروہ ہوتے ہیں، قضا نماز جب بھی پڑھیں فجر کے بعد عصر کے بعد، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ فجر کی جو آپ اس ٹائم اٹھیں گے آپ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، ہاں وہ پھر سننے بعد پڑھیں گے؟ نہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ فجر میں اگر آپ دیر سے اٹھے، ٹائم کم ہے تو ٹھیک ہے، فجر آپ فرض آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سنتے ٹھیک ہے، سنتے اگر آپ چاہیں، چونکہ یہ سنتے بڑی اہم ہے، اس کے بارے بڑی تاکید آئی ہے فجر کی جو سنتے ہیں، تو وہ چاہیں تو وہ بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد آپ پڑھ لیں، لیکن اصل قضا فرض کی ہوتی ہے۔ اور جماعت کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر فجر کی جماعت نکل رہی ہے، جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو آخر تحیات بھی مل جائے گی سنتے پڑھ کر، آخر تحیات بھی، تب بھی آپ پہلے سنتے پڑھ لیں، آخری جو کونا اس میں کھڑے ہو کے۔ لیکن جی میں بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سنتے پڑھی تو مجھے بالکل ہی
آخری اتحیات بھی نہیں ملے گی، پھر چھوڑ دیں ان کو، پھر جماعت میں آ کے شامل ہو جائیں، پھر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد آپ سنتے قضا کرنے کے نیت سے پڑھ لیں گے سنتے۔ وہ بھی ضروری ہے پڑھنی، 10 سنتے بعد نہیں یا اس کا بھی کوئی؟ اچھا ہے، یعنی پڑھنی چاہیے کیونکہ فجر کی جو سنتے ان کے بارے میں تاکید آئی ہے، تو اگر آپ نے پہلے نہیں ٹائم ملا تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ پڑھ لیں گے 20 منٹ کے بعد۔ مسئلہ ہے کہ سفر میں آپ زور اور اثر کو اکٹھا پڑھ لیں یا نہیں، ہمارے ہاں یہ حضرت یہ مسئلہ ذرا سنیں، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کہتے ہیں سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا کیسا، یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو جمع جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ہر نماز اپنے وقت پہ ہوگی۔ ہاں، یہ اس کی انہوں نے صورت بیان کی ہے احناف نے کہ آپ اگر چاہیں تو یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ چاہیں تو ظہر کی نماز آپ آخری وقت میں پڑھ لیں، لیکن ظہر کے وقت، پھر عصر کی نماز آپ شروع وقت میں پڑھ لیں، جو ہی عصر کے وقت شروع ہو آپ اس وقت پڑھ لیں، پھر آپ آگے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کرنا یہ سفر میں جائز نہیں عند الاحناف، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کہتے نہیں، سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر لی جائیں تو جائز ہے تاکہ قضا نہ ہو۔ تو یہ 2 طرح کے پوائنٹ آف ویو ہیں۔ وہ تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھنے پڑیں گے نا، یا پھر تو سنتے نہیں پڑھ سکتا بندہ؟ جی میں نے بتا دیا پہلے بھی نا کہ اگر آپ نے سنتے نہیں پڑھی، جماعت میں آپ شامل ہو گئے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد آپ نے سنتے پڑھنی ہے۔ جی شراء کے ٹائم۔ جی بیٹا 6 بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ آج کے تقریباً 2 منٹ کم 6 بجے تک ہے ٹائم فجر کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔